بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا پہلا جمعہ۔ اس پہلے جمعے کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک وظیفہ ہے، مختصر سا، آسان سا، اور یہ وظیفہ وہ لوگ جن کا کوئی کام ایسا اٹکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، وہ ہو ہی نہیں رہا، رکاوٹیں اس میں آتی ہیں، کوئی کام بھی ملازمت کے بارے میں ہو یا شادی کے اعتبار میں ہو، رشتے آتے ہوں اور بات نہ بنے اور سارے رشتے والے خوش ہو کر جائیں، بعد میں رابطے ہی نہیں کرتے، اس طرح کی رکاوٹیں۔ اس کے علاوہ یعنی کوئی کام بھی ہے، رکاوٹ اس میں آتی ہو، یہ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہے، اور رکاوٹیں کسی نہ کسی وجہ سے آتی ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ جس وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں چلا جانا ہے۔ اس کی کوئی نیت وغیرہ نہیں کرنی، یہ سمجھیں کہ جس طرح سجدہ تلاوت ہوتا ہے کہ آدمی فوراً یعنی ڈائریکٹ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے کی تسبیحات پڑھتا ہے اور اس میں پھر سلام بھی نہیں پھیرنا، تو یہ بھی اسی طرح آپ نے سجدے میں چلے جانا۔ ظاہرہ سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ تو کسی کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تصور تو خود بخود ہوتا ہے کہ یہ سجدہ ہم اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ باقی تو یہاں تک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن آپ نے فرمایا سجدہ کسی کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام نے گزارش کی تھی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، آپ کی شان تو اللہ کے بعد اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، قیامت تک آپ سے بڑا کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے۔ اور اگر جائز ہوتا تو آپ نے کیا فرمایا؟ بولیں کیا فرمایا آپ نے؟ کہ میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو صرف سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ اب دیکھیں، کئی ایسے معذور بندے ہیں جو نیچے زمین پہ بیٹھ کے سجدے ہی نہیں کر سکتے، وہ اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس حالت میں سجدے میں چلے جائیں۔ جیسے بھی آپ نماز پڑھتے ہیں کہ سجدے میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدے کی تسبیحات جو ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 41 دفعہ پڑھیں یا وہابو، یا وہابو۔ یہ یا وہابو بھی اللہ کا نام ہے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، اور سجدے میں آپ نے اللہ کا ہی نام لیا ہے۔ تو 41 دفعہ پڑھ کے سجدے سے اٹھ جانا ہے بغیر سلام پھیرے، سلام نہیں پھیرنا، اٹھ کر اسی طرح قبلہ رخ بیٹھے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 دفعہ یہ پڑھ کے پھر آپ نے
دعا مانگنی ہے، اس دعا کے اول آخر بھی آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کے اول آخر درود ابراہیم پڑھا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے، اس دعا کے اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ آپ نے جو بھی آپ کی رکاوٹ ہے، کسی وجہ سے بھی ہے، دعا یہ کرنی ہے، یا اللہ میری اس رکاوٹ کو دور کر دے، میری اس پریشانی کو دور کر دے، میرے ساتھ تو اپنی رحمت والا خیر و برکت والا معاملہ فرما دے۔ یہ آپ نے دعا کر کے اٹھ جانا ہے۔ یہ اصل وظیفہ پہلے جمعہ کا ہے، آپ دوسرے جمعہ کو بھی کریں تب بھی ماشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہے، تیسرے کو کریں تو اور زیادہ فائدہ ہے، چوتھے کو کریں تو اور زیادہ فائدہ ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے مہینے میں 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں، 5واں جمعہ آئے تو اس میں بھی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رکاوٹ ڈالنے والے ہوں گے، جو دشمن ہوں گے، آپ کا کام خراب کرنے والے ہوں گے، جادو کے ذریعے کرنے والے ہوں گے یا کسی اور ذریعے سے کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو اپنی پریشانیوں میں ڈال دے گا، وہ بھول جائیں گے، اور اللہ آپ کی دعا کو سن کر آپ کے معاملات کو حل کر دے گا، آپ کی رکاوٹوں کو اللہ دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت جو لوگ بھی اس طرح کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔